نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 78ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں نے آپ کو غزوہ ذات الرقہ کے بارے میں بتایا جو سن 7 ہجری ماہ شوال تک، اور اس میں کچھ سریے بھی پیش آئے جو صحابہ کرام لشکر بنا کر گئے، کیا کیا کامیابیاں ہوئیں، کیا کیا اس میں واقعات ہوئے، یہ سب ہم نے آپ کو گزشتہ قسط میں بیان کیے۔ اس قسط میں ناظرین کرام سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب ماہ شوال ختم ہونے کے بعد ماہ ذی القعدہ لگ گیا تھا، اور ذی القعدہ لگنے کا مقصد یہ تھا کہ گزشتہ سال اسی مہینے میں سن 6 ہجری میں مسلمان جب اللہ کی بتائی ہوئی بشارت کے تحت مکہ روانہ ہوئے تھے تو مکے پہنچ نہیں سکے تھے، اور حدیبیہ کے مقام پر اہل مشرک کے ساتھ یعنی مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا۔ چونکہ اب اس معاہدے کے تحت جس میں یہ شک موجود تھی کہ مسلمان اس سال چلے جائیں، اگلے سال آ کر وہ پھر اپنا عمرہ یا طواف کعبہ کر سکتے ہیں، لہٰذا قیام ان کا 3 دن کا ہی ہوگا اور اس میں کوئی بھی تلوار نہیں نکلے گی اور قیام وہ مزید نہیں کریں گے۔ تو اب مسلمانوں کے لیے وہ سنہری موقع تھا کہ اب مسلمان اپنا عمرہ ادا کر لیں، لیکن چونکہ گزشتہ سال عمرہ نہیں ادا کر سکے تھے، صحابہ کو بڑا رنج اور غم بھی تھا، حضرت عمر کو بھی تھا۔ حضرت عمر کا مکالمہ بھی ہم نے گزشتہ قسطوں میں آپ کو بتایا اور حدیبیہ کے تمام تر واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کے ماہ ذی القعدہ میں پورا سال ہونے کا انتظار کرنے کے بعد تمام صحابہ کو، بالخصوص وہی صحابہ جو بیت رضوان کے وقت تھے جن کی تعداد 1400 تھی، یہی صحابہ خیبر کے اندر بھی موجود تھے، اور انہی صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیار کیا کہ اب اپنا عمرہ ادا کر لو، اور یہ عمرہ قضیہ کہلائے گا۔ تاریخ میں اسے عمرہ قصاص بھی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ عمرہ ہے جو ہم ادا نہیں کر سکے تھے، یہ وہی عمرہ ہم ادا کر رہے ہیں، کوئی نیا عمرہ نہیں ہے۔ لہٰذا اور بھی اس میں مسلمان تھے جو جانا چاہتے تھے، خواتین اور بچوں کی بھی یہ خواہش تھی۔ اب امن کے معاہدے کے تحت یہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ زیادہ توقع تھی، بلکہ بہتر اقدام تھا کہ سارے ہی مسلمانوں کو اس میں شامل کیا جاتا، لیکن چونکہ تعداد اتنی زیادہ نہیں لے کے جائی جا سکتی تھی، عمرہ قضیہ تھا، البتہ اس میں کچھ مسلمان مزید بڑے تو تعداد 2000 کے قریب ہو گئی، اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے، یعنی اس سے زائد ہی تعداد ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں اپنا جانشین ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور 60 اونٹ مسلمان لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اونٹ لے جانے کا مقصد کیا ہے، کہ جب عمرے کی ادائیگی ہوگی تو یہ اونٹوں کو ذبح کریں گے۔ ویسے عمرے کی اس پوری ادائیگی کا جو آج کی تاریخ میں شرعی پہلو ہے، اس میں اس طرح کی قربانی صرف حج کے اندر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت وہاں پر اونٹوں کو یا جانوروں کو قربان کیا۔ اسی طرح ذوالحلیفہ کے مقام پر مسلمان پہنچے تو احرام باندھ لیا، یعنی اب طے ہو گیا کہ عمرے کی نیت سے آگے جائیں گے۔ لبیک کی صدائیں لگنے لگیں، مسلمانوں میں جوش و ولولہ آ گیا۔ سن 7 ہجری اب وہ موقع ملا جو 1 سال پہلے اللہ نے بشارت دی، مسلمانوں نے صلح کی حدیبیہ کے مقام پہ۔ آج مسلمانوں کو وہ ثمر ملے گا کہ مسلمان مکے میں پہنچیں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے اور وہاں جا کر نمازیں ادا کریں گے۔ وہاں پر اللہ کے ایک وحدہ لا شریک ہونے کی تاریخ اسلام میں اب پہلی دفعہ کعبے کے اندر کھڑے ہو کر بیک وقت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگیں گی۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام یہ صدائیں لگاتے جا رہے تھے، لیکن ایک اندیشہ یہ تھا کہ قریش ہیں، اہل مشرک ہیں، بدعہدی نہ کر دیں، مسلمانوں پہ حملہ نہ کر دیں، لہٰذا مسلمانوں نے ٹھیک ٹھاک جنگی سامان رکھا ہوا تھا۔ لیکن وادی یاجج پہ جب پہنچے تو وہ سارے کا سارا ہتھیار، جنگی سامان وہاں پر روک دیا، نیزے، تلواریں سب وہاں رکھ دیں، اور صرف چند تلواریں رکھیں جو کہ ایک سمجھ لیں کہ ایک حفاظت کے طور پہ رکھیں، اور وہ بھی میان کے اندر تھی، یعنی باہر نہیں تھی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 200 آدمی وہاں چھوڑ دیے، جہاں پر یہ پورا جنگی سامان ہتھیار رکھے مسلمانوں نے۔ یاجج کا یہ مقام ہے، اور آگے جو تلواریں لے کر چلے مکے میں داخل ہوئے تو وہ میان میں تھیں، تلواریں چھپائی ہوئی تھیں، یعنی تاکہ انہیں یہ نہ لگے اہل مشرک کو کہ ہم کوئی جنگ کی غرض سے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو اپنی قصوہ نامی اسی اونٹنی پر سوار تھے،
مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ یہ شان ہے لیڈر کی، یہ شان ہے مسلمانوں کے اس قائد کی، مسلمانوں کے نبی کی، مسلمانوں کے رہنما کی، مسلمانوں کے سردار محترم نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دیکھ لیں مکہ والے کہ وہی محمد بن عبداللہ جسے مکے سے نکالا گیا، مجبور کیا گیا، ظلم و ستم ڈھائے گئے، آج اسلام کی سربلندی کا دن ہے۔ آج دیکھ لیں پورا اہل مکہ اور مشرکین کہ جس طرح بدر کے میدان میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، احد کے میدان میں مسلمان جاں فشانی سے لڑے، اسی طریقے سے غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے جس طرح ان مشرکین کو شکست فاش کیا، یہودیوں کو بے نقاب کیا، اور خیبر میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے یہودیوں پر مسلمانوں کو مسلط کیا، اس سے بڑی کیا فتح ہوگی؟ اب اہل مشرکین کے کلیجوں میں آگ لگی ہے، یہ اپنے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال، شان و شوکت ان کے سرداروں سے کئی ہزار گنا بڑی ہے، کیونکہ ان کے سرداروں کی خدمت گزاری میں یا ان کی حفاظت پر معمور جو اہلکار یا لوگ ہوتے ہیں وہ تو چند پیسوں، دینار اور مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہیں، تلواریں لیے چل رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، یہاں معاملہ عقیدت کا ہے، محبت کا ہے، عشق کا ہے، نبی سے اس عشق کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہو، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف اشارہ کافی ہے، آنکھوں کا اشارہ ہو تو نبی کے لیے اہل مکہ کی گردنیں اتار کے رکھ دیں۔ اور یہ مسلمان اپنی طاقت اور اپنے جنگجو کمالات کی وجہ سے، اپنے ہنر کی وجہ سے پورے عرب میں ایسے مشہور ہو گئے ہیں کہ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے، ان اصحاب کی کوئی حیثیت نہیں تصور کی جاتی تھی۔ یہ یا تو غلام تھے یا کمزور تھے یا ایسے مسلمان تھے جو سرداروں کے آگے دبے ہوئے تھے، لیکن آج اسلام میں آنے کے بعد، صحابی رسول بننے کے بعد، ہاتھوں میں تلوار آنے کے بعد اور فتوحات پہ فتوحات ملنے کے بعد، ان کا شخصی معیار یہ ہو چکا ہے کہ پورے عرب میں اور مکہ کے لوگ ان سے خوف زدہ ہیں۔ آج جب یہ صحابہ آ رہے ہیں، آج یہی بلال حبشی جب آ رہے ہیں، آج یہی ابو بکر جب آ رہے ہیں، آج یہی تمام صحابہ جب احرام باندھے آ رہے ہیں، تو ان کی شخصیت ہی کچھ اور ہے، ان کی شخصیت کا جاہ و جلال کچھ اور ہے، اور مکہ والے دیکھ کر ایک طرف خوف زدہ بھی ہیں اور ایک طرف بے حد حسد بھی کر رہے ہیں، جل بھی رہے ہیں، ان سے عناد بھی رکھ رہے ہیں، بغض بھی رکھ رہے ہیں، اور انہیں برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے الفاظ اہل مکہ نے انہیں دیکھ کر ادا کیے کہ دیکھو مدینے کے بیمار لوگ آ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، اور بھی بہت ساری تضحیک آمیز باتیں کی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ استباء کریں گے۔ استباء کیا ہے؟ اللہ اکبر! آپ ذرا اس کو فلسفیانہ سوچ کے تحت سمجھیں۔ استباء کا مطلب ہے کہ جو احرام باندھا ہوا ہے اس میں اپنا دایاں کاندھا کھول لیجئے۔ دایاں کاندھا جب کھل جاتا ہے ناظرین کرام، تو یہ نشانی ہے فتح کی، کہ آپ فاتح بن کے آ رہے ہیں، غلام بن کے نہیں آ رہے، آپ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو جب سب نے اپنا کاندھا کھولا تو اب یہ انڈیکیشن ہو گئی، انڈیا دے دیا گیا کہ اہل مکہ کمزور نہیں سمجھے ہمیں، ہم مدینے کے ایسے لوگ نہیں ہیں جو کمزور ہوں، ضعیف ہوں یا بخار میں مبتلا ہوں، ہم میں کوئی کمی نہیں۔ اور نبی نے یہ کہا کہ طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں وہ دوڑ کے لگائیں گے سب۔ اور یہی ہوا ناظرین کرام کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اب داخل ہو رہے ہیں تو صورتحال یہ ہوئی کہ صرف رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دوڑنے کا نہیں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پہلے 3 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم دیا۔ تو جب صحابہ نے دوڑ کر چکر لگائے تو ان کی یہ دوڑ دیکھ کر، تر و تازگی دیکھ کر، ہمت دیکھ کر مکے والوں کے منہ پر تالے لگ گئے۔ یہی مکے کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو مسلمان آ رہے ہیں جو کہ بخار توڑ دینے والے جسموں کے ساتھ آ رہے ہیں، یثرب کے بخار نے ان کو توڑ ڈالا ہے، ایسی باتیں ان کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ البتہ بخوبی مشرکین نے مشاہدہ کر لیا کہ مسلمان بڑی تر و تازگی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ناظرین کرام کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب نے بھی یہ کہا، اے ابن رواحہ، کیونکہ یہ جو ابن رواحہ ہیں
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے جو پہرہ دار ہیں یا جنہوں نے حصار میں لیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے سب کے آگے موجود تھے، یعنی ان کی کمان کر رہے تھے ایک طریقے۔ تو ابن رواحہ نے مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر ایسے کچھ اشعار پڑھے تھے جو در حقیقت مقصد اس کا یہ تھا کہ اس راستے سے مشرکین ہٹ جائیں، کیونکہ آپ یہ سمجھیں کعبہ موجود ہے، کعبے کے اطراف میں یہ طواف ہو رہا ہے، طواف کعبہ، اور مسلمان یہ طواف کر رہے ہیں، تو مشرکین جان بوجھ کے اس طواف میں شامل ہو رہے تھے، قریب موجود تھے، آوازیں کس رہے تھے، ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دایاں کاندھا کھول لیا ہے، یعنی استباء کر لی، یعنی ہم فاتح بن کے آئے اور دوڑ کے طواف کر رہے ہیں، تو ان کو منہ توڑ جواب مل رہے تھے۔ اور ہوا یہ کہ حضرت ابن رواحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسے اشعار پڑھے کہ ہٹ جاؤ راستے سے کفار کے پوتوں، کہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا راستہ نہ تم بند کرو۔ یعنی پروٹوکول دیکھیے کہ جب بھی کوئی بڑا منسٹر یا لیڈر ہوتا ہے، کوئی ملک کا صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، تو اس کے لیے جیسے ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اور آج بھی خانہ کعبہ میں یہ پروٹوکول موجود ہے کہ جو آج اس دور کے بادشاہ ہیں، چاہے کوئی بھی کسی ملک کا بڑا بادشاہ ہو، سفیر کے لیے بھی کبھی یہ ہوتا ہے، اور اہم شخصیات کے لیے کہ جب ان کے لیے پروٹوکول لگتا ہے تو باقی لوگوں کو طواف سے روک بھی دیا جاتا ہے، ہٹا بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ایک روایت ہمیں ملتی ہے وہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار کی روشنی میں یہ روایت ملتی ہے اس واقعے سے کہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسلمان جب 3 روز قیام کر رہے ہیں وہاں پر اور عبادت کے لیے وہاں پر طواف کعبہ کر رہے ہیں، تو پھر باقی مشرکین کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ آج کی تاریخ میں مسلمانوں کو ہٹانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس وقت تو مشرکین کو ہٹایا گیا، آج کی تاریخ میں مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ایک اہم شخصیت ہے تو اس لیے ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی رکوا دیا جاتا ہے وقتی طور پہ۔ لیکن اس وقت قصداً مشرکین کو رکوانے کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین دیکھ لیں کہ یہ کعبہ بھی ہمارا ہے، اللہ بھی ہمارا ہے، اور اللہ کا رسول تو ہمارے پاس ہی بھیجا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ حرم میں کھڑے ہو کے شعر پڑھ رہے ہیں، یعنی توہین کے زمرے میں تو نہیں آ رہی یہ بات، اس تناظر میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ انہیں پڑھنے دیں، کہنے دیں، کیونکہ ان کے کہے ہوئے الفاظ، ان کے اشعار آج مشرکین پر، اہل مکہ کے دلوں پر تیر بن کر لگ رہے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی کی۔ اب دیکھیں یہ شریعت محمدی کے تحت وہ روایات پڑھی جو حج اور عمرے کے اندر ہم مسلمان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ہدی یعنی جو قربانی کا جانور تھا اس کو پھر ذبح کیا، اور یہ کہہ دیا کہ مکے کی ساری گلیاں قربان گاہیں ہیں، اگلے 3 روز تک قربانیاں کرتے رہیں، اور پھر سر بھی منڈوایا۔ اور جو لوگ پھر وہاں پر جنگی ساز و سامان کی حفاظت کے لیے رک گئے تھے، 200 سے زائد صحابہ تھے یاجج کے مقام پر، تو پھر جنہوں نے عمرہ کر لیا ان کو وہاں بھیج دیا، پھر ان کو بلوا لیا۔ اس طرح تمام صحابہ نے، تمام مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عمرہ مکمل کیا۔ اب جب 3 روز مکمل ہو گئے تو حضرت علی کو مشرکین نے بلایا اور کہا کہ علی اپنے بھائی سے یعنی محمد بن عبداللہ سے کہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اب مکے سے نکل جائیں، معاہدے کے تحت وقت پورا ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کے مقام صرف جو کہ مکہ سے باہر کی جگہ ہے وہاں پر پہنچے تو پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کہتے ہوئے پکارتے ہوئے آ گئی۔ اللہ اکبر! وہ چچا حمزہ بن عبد المطلب احد کے میدان میں جنہوں نے اسلام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جگر پیش کر دیا، اپنا کلیجہ پیش کر دیا، شہادت نوش کر لی۔ وہ چچا جو ابو طالب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرپرست بھی ہیں، دوست بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین پیروکار بھی ہیں، بہترین شاہ سوار بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت ہیں، استقامت کی دلیل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رہا نہ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب چونکہ یتیم ہو چکی ہیں، حمزہ چلے گئے اس دنیا سے، تو اب مسلمانوں نے کفالت کرنی، اور حمزہ سے محبت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، تمام صحابہ کرام کی۔ تو صحابہ میں غرض یہ کہ بحث چھڑ گئی۔ حضرت علی کہنے لگے کہ میں ان کی کفالت کروں گا، میری بیٹی بن کے رہیں گی۔ حضرت جعفر نے کہا کہ نہیں، میں ان کا رشتے میں چچا ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ حضرت زید نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے
آپ حکم دیجئے۔ اختلاف ہو گیا سمجھ لیجئے، یہ محبت تھی حضرت حمزہ سے۔ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب میں سب سے زیادہ حق جعفر کا ہے۔ لہذا ایک وجہ اور بھی تھی کہ حضرت جعفر کی جو بیوی تھی وہ اس بچی کی سگی خالہ بھی تھی۔ تو اس اعتبار سے بھی اب ہمیں یہ معاشرتی اعتبار بھی دیکھیں، اس میں سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے میں کتنی اچھی معاشرت ہے کہ کوئی اگر اکیلی بیٹی لڑکی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور کسی کی کفالت میں دینی ہے، تو یہ دیکھ کر دو کہ اس رشتہ دار کے گھر میں کوئی ایسی عورت ہے جس سے اس بیٹی کا رشتہ بہت قریبی ہو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ حضرت جعفر ان کی پرورش کریں گے۔ اب ہوا یہ ناظرین کرام کہ اسی عمرے سے واپسی میں، عمرہ قضیہ سے واپسی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف کے مقام پر پہنچ گئے، یعنی مکہ سے باہر آ گئے۔ تو حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کا واقعہ پیش آیا، اور وہ اس طرح پیش آیا کہ رسول اللہ مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر کو اپنے آگے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انہوں نے بھیج دیا تھا، اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا، کیونکہ حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی، یعنی حضرت عباس جو کہ مکہ میں موجود تھے، ان کی بیوی ام الفضل، ان کی یہ بہن ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان سے شادی کے لیے جو معاملہ تھا وہ حضرت جعفر یعنی وسلم نے بھیجا تھا کہ آپ شادی کی بات کو آگے بڑھائیے۔ تو پھر وہ حضرت عباس سے انہوں نے کہا، حضرت عباس کی رشتے میں سالی لگتی ہیں، تو حضرت عباس نے حضرت میمونہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت کفیل، بحیثیت سرپرست کر دی، خاندان کے ایک بڑے آدمی کے تحت کر دی کہ حضرت عباس خاندان کے مردوں میں ان کے بڑے تھے۔ تو حضرت عباس کی سالی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آ گئیں، یعنی نکاح میں آ گئیں۔ اور مکہ سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر وہ حضرت میمونہ کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ وہ پھر حضرت میمونہ کو اپنے ساتھ لے آئے اور اسی مقام پہ لے آئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کے مقام پر تھے، مکہ سے باہر۔ تو پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو پھر اس طرح نکاح ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ ہو گئیں، اور پھر ہماری مسلمانوں کی ماں قرار دی جائیں گی، اب امہات المومنین میں ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ میں اس عمرہ کو عمرہ قضیہ کہتے ہیں، اور اسی تاریخ میں یعنی سمجھیں ذی القعدہ اور ذی الحج کے مہینے میں یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ ذی القعدہ کے مہینے میں ہوا ویسے تو 7 ہجری میں، پھر اگلا مہینہ ذی الحج کا لگا، اور کچھ سریہ بھی پیش آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ پہنچ گئے، اور پھر 50 آدمیوں کو ابو العوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا، اور بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اسلام کی دعوت نہیں قبول کرتے۔ تو پھر سخت لڑائی ہوئی جس میں ابو عوجہ زخمی بھی ہوئے، تاہم مسلمانوں نے دشمن کے 2 آدمی یعنی بنو سلیم کے 2 آدمیوں کو قید کر لیا۔ پھر سن 8 ہجری لگ گئی تھی ناظرین کرام، سفر کا مہینہ لگ چکا تھا۔ غالب بن عبداللہ کے نام سے سریہ پیش آیا، کیونکہ حضرت بشر بن سعد کے جو رفقا کی شہادت گاہ تھی وہاں انہیں بھیجا گیا تھا، اور یہ وہی فدق کے اطراف والا علاقہ ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں پر پھر حملہ ہو گیا تھا، گزشتہ قسط کا یہ بیان ہے، اور اس میں پھر جو دشمن کے جانور تھے اس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، اور متعدد پھر دشمن کے افراد قتل کیے۔ پھر سریہ ذات اطلحہ پیش آیا، ربیع الاول سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس سریے کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قضاع نے مسلمانوں پر حملے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 15 صحابہ کو روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے پہلے جب سامنا ہوا ان کے قبیلے کے ساتھ تو انہیں دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے تیر برسانے شروع کر دیے اور سب کو شہید کر دیا۔ صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھا کے لایا گیا۔ پھر ذریعہ ذات ارق ربیع الاول سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی تھی، سپورٹ دے رہے تھے، افراد فراہم کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف آپ لڑیں، ہم لوگ ہتھیار دیں گے۔ پھر 25 آدمیوں کی کمان لے کر حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لے آئے تھے، اور صورتحال یہ ہوئی کہ آمنا سامنا اور صحیح معنوں میں تلواریں نہیں چل سکی تھیں۔ تو اب جمادی الاول تک کے یہ تمام تر سریہ ہو گئے، اور اب جمادی الاولیٰ کا ہی یہ واقعہ ہے، یعنی جمادی الاول کا سن 8 ہجری کا، کہ ایک بہت بڑی جنگ کا ارادہ بن گیا۔ اور تاریخ اسلام میں یہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایسا خون ریز واقعہ، کہ میں اگر آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ 2 لاکھ لوگوں سے 3000 مسلمان لڑیں گے، اب آپ سمجھ جائیں 2 لاکھ
مشرکین 2 لاکھ غیر مسلم، اور وہ غیر مسلم جو روم کے لوگ ہیں 2 لاکھ، مسلمان کتنے؟ 3000۔ یعنی اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں کی تعداد آدھے سے آدھی ہے، یعنی اب مجھے مجبوراً یہ کہنا ہوگا کہ مسلمان 1.5% ہے اور وہ 2 لاکھ ہے۔ لیکن اس جنگ میں، اس خون ریز جنگ میں جو واقعات پیش آئیں گے، اور جو یہ جنگ جس مقام پہ ہو رہی ہے اسے موتا کا نام دیا گیا، تو اس معرکے کا نام معرکہ موتا پڑا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں ہوئے اور اس میں کمان دے کر سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، لیکن پوری جنگ ہے اس لیے سریہ نہیں کہلائے گا، یہ معرکہ تھا۔ اور اس معرکے میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کس طرح اللہ نے مدد کی ان 3000 مسلمانوں کی، اور مسلمانوں نے کیا اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور حضرت جعفر بن طیار کو جعفر بن طیار کیوں کہا جاتا ہے، اس جنگ میں آپ کو پتہ لگے گا، اور خالد بن ولید کی حقیقی جنگی حکمت عملی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ جنگ میں پوری بیان کروں گا اگلی قسط میں۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔